جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ایک بہت بڑی خبر جو کہ چھوٹی چھوٹی خبروں میں دب کے رہ گئی وہ یہ تھی کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جی ہم اپنی اس اپیل کو وڈرا کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف کی تھی۔ اور وہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان میں جو بینکنگ سسٹم ہے، انٹرسٹ والا جو بینکنگ سسٹم ہے، یہ سارا کا سارا خلاف شریعت ہے، لہٰذا اس کو فوری طور پر جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ تو اس کے بعد جو تھا وہ وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اپیل دائر کی گئی تھی کہ سر ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ اب وزیر خزانہ صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ جی ہم وہ اپیل جو ہے وہ فوری طور پر وڈرا کر رہے ہیں، اور وڈرا کرنے کا مقصد جو بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے اپنا روڈ میپ تیار کر لیا ہے کہ تقریباً اگلے 5 سال میں تقریباً 2027 تک جو ہے وہ ہم اپنے پورے کے پورے بینکنگ سسٹم کو اسلامی اصولوں کے عین مطابق ڈھال لیں گے۔ اور جو اپیل میں گئے ہوئے 2 بینک ہیں جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور نیشنل بینک آف پاکستان ہے، یہ اپنی اپیل کو واپس لے لیں گے، اور اس کے بعد یہ دونوں بینکس جو ہیں یہ بھی اس روڈ میپ کو فالو کرتے ہوئے 2027 تک جو ہے وہ انشاءاللہ یا اس سے پہلے یہ مکمل طور پر اسلامک بینکنگ میں ڈھل جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو فیس ویلیو پہ لینا چاہیے، تو اس کا ہماری اسٹاک مارکیٹ پر کیا اثر ہوگا، جو بینکس کے شیئر ہیں ان کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ دیکھیے شیئر جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کا ہو، چاہے وہ سروسز سیکٹر کا ہو یا وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کا ہو، اس میں جو سب سے اہم چیز جو ہے وہ سیل پرچیز اور اس کے ساتھ ساتھ پروفٹ مارجن جو ہے اس میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے کمپیئر کر سکتے ہیں، اس وقت سٹاک مارکیٹ میں جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں میزان بینک ایک ایسا شیئر ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ ربا فری بینکنگ کی سروسز جو ہیں وہ صارفین کو مہیا کرتے ہیں۔ گو کہ ذاتی طور پر میرا اس پہ اختلاف ہے، جب وہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، لیکن ہم نے اس کو ٹیکنیکلی دیکھنا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ دوسرے بینکس کی نسبت میزان بینک کے جو پروفٹس ہیں وہ کتنے ہیں۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دوسرے بینکوں کی نسبت جو ڈپازٹس میں جو اضافہ ہے، تو جب ہم تمام بینکوں کا آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ میزان بینک میں لوگوں کا انٹرسٹ زیادہ ہے اسلامک بینکنگ کے نام پر۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح سے آگے چلتی ہے تو یقیناً انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے جو بینکنگ سسٹم ہے یہ جب سارا کا سارا کنورٹ ہو جائے گا اسلامک بینکنگ میں تو ڈپازٹس میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے جو کہ دیگر جگہوں پر پیسہ رکھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ جی اسلامک معاملات ہیں، سود کے معاملات ہیں، تو جب یہ سارے نکلیں گے تو انشاءاللہ ڈپازٹس میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان کے جو بینکنگ سیکٹر کے شیئرز ہیں میں ان کو بہت زیادہ آگے جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ باقی اس میں ایک آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ ابھی تک جو بینکنگ سسٹم میں جتنے بھی اصول جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے ہیں، چاہے وہ بینک کے کار کی لیز کے حوالے سے ہے، گھر خریدنے کے حوالے سے ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بینک کے حق میں جاتے ہیں، لہٰذا نقصان کے چانسز تو ہے وہ بہت کم ہو جائیں گے بینکوں کے، اور پروفٹس جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں گے۔ تو بینکنگ سیکٹر جو ہے اس کو آنے والے دنوں میں بینکس کے شیئر جو ہے ان کو میں پرفارم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، لہٰذا نیشنل بینک کا شیئر جو ہے وہ ابھی اس وقت 25-26 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے، بہت اچھی پرائس ہے اس کی۔ بی او پی جو ہے وہ 5 روپے کے گرد دھکے کھا رہا ہے، بہت اچھا شیئر ہے، لہٰذا اس طرح کے جو شیئرز جو مار کھا رہے ہیں اور جن میں پوٹینشل بہت زیادہ ہے، ان کی برانچز بہت زیادہ ہے، ان کا جو ہے وہ کسٹمر بیس بہت زیادہ ہے، تو یقیناً اس سے جب یہ اسلامک بینکنگ کی طرف جائیں گے تو ان کے جو ڈپازٹس ہیں جب وہ اسلامک ہوں گے تو یقیناً اس کے اوپر پروفٹ بھی بہت زیادہ ہوگا، لہٰذا ان کے شیئرز کی پرائسز بہت بڑھنے کے چانسز ہیں۔ اللہ حافظ۔